مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی دنیا سے واقف ہو جاؤ۔ انسان کو محض روٹی کپڑے کے حصول اور آسائش و زیبائش ہی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی زندگی کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو پہچانے، رحمت للعالمین کا قلبی اور باطنی تعارف حاصل کرے، جن کے جود و کرم اور رحمت سے ہم ایک خوش نصیب قوم ہیں، اور جن کی تعلیمات سے انحراف کے نتیجے میں ہم دنیا کی بد نصیب اور بدترین قوم بن چکے ہیں۔ فضا میں گیس ہمہ وقت موجود ہیں جن سے مخلوقات تخلیق پاتی ہیں۔ دوستو، ابابیل کے منہ میں کنکر اسی تخلیق کا مظہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کن فیکون کے حکم کے تحت حرکت میں آئی۔ ابابیل کے غول ظاہر ہونا اور چونچ میں باجرے کے دانے کے برابر ابرہہ کی فوج پر گرانا دراصل ذرے کے اندر طاقت کا مظاہرہ ہے، جسے ابرہہ کی فوج اور ہاتھی کھایا ہوا بھس بن گئے۔ صدیوں پہلے وادی محشر میں ہونے والے اس واقعے کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ سبق یہ ہے کہ بغاوت جب حد سے بڑھتی ہے تو سرکشی ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ صدق دل سے مثبت طرز فکر کے تحت اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو چھوٹی بڑی رکاوٹیں ضرور آتی ہیں۔ رکاوٹوں کا بڑا چھوٹا ہونا مقصد کی مناسبت سے ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہے اتنی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، تاکہ بندہ اس کے مطابق مضبوط ہو۔ اصحاب الفیل کا واقعہ سکھاتا ہے کہ جب خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، بندے کو چاہیے کہ ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے دعا کرے اور وقت، جان اور مال سے خود کو وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرماتے ہیں اور غیب سے مدد فراہم ہوتی ہے۔ دوستو، اصحاب الفیل کا واقعہ ایک معجزہ ہے۔ نوع آدم کائنات کی اہم رکن اس وقت ہیں جب وہ آدمی کا لبادہ چھوڑ کر انسان بنے، یعنی اشرف المخلوقات۔ ننھی مخلوق ابابیل کا کردار بتاتا ہے کہ ہر مخلوق باشعور اور باحواس ہے اور ہماری طرح کائنات کی اہم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی بھی مخلوق سے کام لے سکتے ہیں۔ جن ابابیلوں کے منہ میں کنکر تھا، یقیناً وہ اس سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے اسے کنکر سمجھ کر کھایا نہیں، بلکہ جان لیا کہ کنکر کنکر نہیں، ایسا بوم ہے جس میں توانائی کی تباہ کن مقدار محفوظ ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت کنکر پھینکنے سے پہلے وہ واقف تھی کہ اسے کس مقام اور کن لوگوں پر گرانا ہے۔ جس لفظ کا ترجمہ کنکر کیا گیا ہے اس نے ایٹم بم کا کام کیا۔ ہر پیغمبر نے لوگوں میں یہ طرز فکر راسخ کرنے کی کوشش کی کہ خالق و مالک وسائل فراہم کرنے والا ہے اور ضروریات کا کفیل ہے اور حالات پر قادر صرف اللہ ہے۔ دوستو، اللہ سے قلبی اور ذہنی رابطہ قائم کیا جائے۔ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں اور میں کسی کے ہاتھ میں کھلونا ہوں، تو اس کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے۔ یکسو ہونا اپنی نفی اور خالق کا اقرار ہے۔ ذہن یکسو ہو جائے تو پھر فتح کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ روحانی طرز فکر یہ ہے کہ بندہ ہر کام کو کیئر آف اللہ کرتا ہے۔ اس میں 3 سٹیج ہیں: روح حیوانی، روح انسانی، روح اعظم۔ روح حیوانی یعنی برائی پر آمادہ ہونا، روح انسانی یعنی غلطی کے بعد احساس اور توبہ، روح اعظم کسی بھی عمل سے پہلے ضمیر کی آواز پر عمل کرنے والے لوگ۔ آخری الہامی کتاب قرآن کریم میں نوع آدم کو اعلیٰ زندگی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ قدروں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا ہے، پھر اسے اسفل سافلین میں پھینک دیا۔ اے لوگو، تم اس عظیم ہستی اور پاک ذات کو نہیں جانتے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور اس کائنات کو بنایا۔ اس ہستی کا مقام انسان کا قلب ہے۔ جہالت کے اندھیرے میں بھٹکنے والے لوگ اور غیر ضروری گفتگو کرنے والے لوگ یہ دکھاوا کرنے والے اور متکبر لوگ ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اس باری تعالیٰ کو نہیں پہچانتے جو کبیر، خبیر اور بصیر اور بے عیب اور پالنے والا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا اور ان کے جوڑے بنائے۔ خدا نے انسان کو برکت دی اور کہا، پھلو پھولو اور بڑھو
اور زمین کو محکوم کرو اور سمندروں کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر افسوس کہ پیالہ اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہو۔ اے اندھے لوگو، پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے صاف ہو جاؤ۔ بیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ایک جاندار کے جسم میں موجود 23 ٹریلین خلیے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ہر مردہ خلیے پر ایک بیکٹیریا مسلط ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسانی آنت میں 37 ٹریلین بیکٹیریا ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس عمل کو ڈی کمپوزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا مردہ سیل کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کو بدبو اور گیسز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بدبو مکھیوں اور دوسرے حشرات الارض کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ چنانچہ یہ قدرتی فوج مل جل کر چند ہی روز میں مردہ جسم کو صفائے ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ بچی کچی ہڈیاں وقت کے ساتھ مٹی بن جاتی ہیں۔ دوستو، یہ وہی جسم ہے جسے صبح سے شام تک سنوارا جاتا ہے اور کھلایا پلایا جاتا ہے، اور جو چیز باقی بچتی ہے جس تک کسی بیکٹیریا یا حشرات کی پہنچ نہیں ہوتی وہ انسان کی روح ہے، اور یہ وہی روح ہے جسے صبح سے شام تک تڑپایا جاتا ہے اور بھوکا رکھا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، انسانیت کے لیے موت کا ٹاپک ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ اس کی وجہ اس کی زندگی کے خاتمے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، یعنی حیات بعد از موت۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر مرنے والا بدکار ہو تو زمین کے پاس بھٹکتا رہتا ہے اور وہ اپنی وراثت دوسروں کے پاس دیکھ کر کڑتا اور جلتا ہے، اور پھر اپنی ساتھیوں کی ترقی اور دشمنوں کی زندگی پر دانت پیستا ہے۔ ذہنی اضطراب کی اس آگ میں صدیوں جلنے کے بعد اسے طبقہ بالا میں جانے کی اجازت ملتی ہے، یعنی اس سے اعلیٰ طبقے میں بھیجا جاتا ہے۔ ساتھیوں، آپ مرنے سے پہلے اللہ پاک کو راضی کر لو۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ روح کے ساتھ جسم قائم ہے۔ ایک دن جب رب روح کو جسم سے کھینچ لیتا ہے اور انسان میت کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، جسم سے روح نکلنے کا درد زندگی کے تمام دردوں پر حاوی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اور نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا، عذاب قبر کی اللہ سے پناہ طلب کیا کرو، اپنا محاسبہ کریں، اس پر آخرت مرتب ہوگی۔ سو اے انسان، بیدار ہو جا اور کتبہ لگنے سے پہلے اپنی اصلیت جان لے کہ تجھے خدا نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا ہے، لیکن اب تو مٹی کا ڈھیر ہے اور تجھ پر لگا کتبہ یا تختی تیری مختصر کہانی بیان کرتی ہے، لہٰذا ایسا نشان چھوڑ جا کہ تیری قبر ویران نہ ہو۔ جو بندے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ایسے بندے نہایت خوش نصیب اور انعام یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔